شادی اور تم سے؟ بالکل بھی نہیں، اس نے کچھ خفگی کے عالم میں کہا۔ کیوں؟ سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو۔ آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ چلی جاؤں گی۔ وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہے جائیں۔ کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا، وہ محسوس ہو رہا تھا۔ بس تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت سے پرابلمز ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم میری مشکلات کو نہ بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی اور بیچارگی تھی۔ وہ کچھ اور محسوس ہوا۔ میں تمہارے پرابلمز میں اضافہ کر رہا ہوں؟ مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا، میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا، مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی، اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ سالار نے اسے اسی انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سالار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سالار، مجھے طلاق دے دو، اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سالار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو، جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سالار نے ترکی بترکی کہا، اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی، حسن کے اپنے بیان کے مطابق، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈیمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی سے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے، اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا، نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے وہاں کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا، سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ ہے، تم امریکہ جا رہے ہو، کامران کے پاس۔ کیوں پاپا؟ اس طرح اچانک؟ سب کچھ تو ٹھیک ہے، تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا۔ مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز، آپ مجھے بتائیں آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں بتا دوں گا، ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑاؤں گا، سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ سکندر عثمان کے اس فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنا شروع کر دیے۔ وہاں
निकाह नामा नहीं था। इसे इनके इस फैसले की समझ आ गई थी और इससे पछतावा हुआ कि इसने निकाह नामे को इतनी लापरवाही से वहां क्यों रखा था। वो निकाह नामा सिकंदर उस्मान के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसके अलावा कोई और इस कमरे में आने और इसके दराज खोलने की जरूरत नहीं कर सकता था। इसके जहन में अब कोई उलझन नहीं थी। इसने बड़ी खामोशी के साथ अपना सामान पैक किया। वो अब सिर्फ ये सोच रहा था, सिकंदर उस्मान एयरपोर्ट पर जाते हुए क्या बात करेगा। रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सिर्फ सिकंदर इसके साथ आए थे, तैयबा नहीं। इनका लहजा और अंदाज बेहद रूखा और खुश्क था। सालार ने भी इस पर कोई सवाल नहीं किया। एयरपोर्ट जाते हुए सिकंदर उस्मान ने अपना ब्रीफकेस खोलकर एक सादा कागज और कलम निकाला और ब्रीफकेस के ऊपर रखकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर साइन कर दो। ये क्या है? सालार ने हैरानी से इस सादा कागज को देखा। तुम सिर्फ साइन करो, सवाल मत करो, उन्होंने बेहद दुखी अंदाज में कहा। सालार ने मजीद कुछ कहे बगैर इनके हाथों में पकड़ा हुआ कलम लेकर इस कागज पर साइन कर दिए। सिकंदर ने इस कागज को तय करके ब्रीफकेस में रखा और ब्रीफकेस को दोबारा बंद कर दिया। जो कुछ तुम कर चुके हो, इसके बाद तुमसे कुछ कहना या कोई बात करना बेकार है। तुम मुझसे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा झूठ बोलते रहे, ये समझते हुए कि मुझे तो कभी हकीकत का पता ही नहीं चलेगा। मेरा तो दिल तो चाहता है कि तुम्हें अमेरिका भेजने के बजाय हाशिम मुबीन के हवाले कर दूं, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो अपनी हिमाकत का। मगर मेरा मसला ये है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुम्हें बचाना ही है। तुम मेरी इस मजबूरी का आज तक फ़ायदा उठाते रहे हो, मगर आइंदा नहीं उठा सकोगे। मैं तुम्हारा निकाहनामा इमामा के हवाले कर दूंगा।